نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ. وقال تعالى فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. صدق اللہ مولانا العظیم. الحمدللہ تعالی آج یورپ کے الہدایہ کیمپ کا یہ دوسرا سیشن ہے ہمارا. اس مختصر سے سیشن کے لیے جو گفتگو میں کرنے لگا ہوں یہ سمجھے افتتاح ہوگا، اور کل انشاءاللہ تعالی باذن الہی اس موضوع کو آگے تسلسل دے کر پھر ہم اس کے وسیع تر جو ضروری پہلوؤں میں داخل ہو جائیں گے. قرآن مجید کی 2 آیات کریمہ کے حصے میں نے پڑھے ہیں. پہلی آیت أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، یہ سورہ الانعام کی ہے، اور آیت نمبر 122 ہے، یعنی 6 سورہ نمبر ہے، ورس نمبر 122. دوسری آیت جو پڑھی ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ سورہ النحل اور سورہ نمبر 16 ہے. اس کی آیت نمبر 97. اس میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا پہلی آیہ کریمہ میں، جو شخص مردہ تھا اور ہم نے اسے زندہ کر دیا. یہ ایک مضمون ہے پورا، یہ ایک مضمون ہے. اب اس کا سیاق و سباق ہے، اس میں اس وقت نہیں جا رہا. اس کا صرف اتنا حصہ لیا ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کیا وہ شخص جو مردہ ہے اور وہ جسے ہم نے موت سے نکال کے زندہ کر دیا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یا وہ شخص جو اندھیروں میں ہے اور دوسرا وہ شخص جو روشنی میں نکل آیا ہے اور پھر اس کو نور مل گیا ہے اور وہ نور کے ساتھ لوگوں میں چلتا اور لوگوں کو بھی نور بانٹتا ہے، تو کیا اندھیروں میں رہنے والا اور لوگوں میں نور بانٹنے والا دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ سورہ الانعام میں اس طرح کا مضمون ہے. تو جس پر میں کنسنٹریٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ من کان میتن، وہ مردہ تھا کوئی شخص. اس مردہ سے مراد فزیکل سینس میں باڈیلی مردہ ہونا نہیں ہے، فزیکل ڈیتھ نہیں مراد کہ وہ مردہ تھا. اس کا دل مردہ تھا، اس کا دل میت تھا، مردہ تھا. فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اس کے دل کو زندگی عطا کر دی. مردہ دل تھا، ہم نے اسے زندہ دل بنا دیا. تو مراد اس حیات سے حیات قلبی ہے، دل زندہ کر دیا. اب اس قرآن مجید کی آیت کریمہ سے جو چیز نکلتی ہے وہ اگلا ٹکڑا بھی آیت کریمہ کا سن لیں، پھر دونوں کو ملا کے سمجھاتا ہوں. دوسری النحل میں فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، بس ہم اس کو زندہ کر دیں گے بڑی پاکیزہ مبارک زندگی کے ساتھ. تو یہ جو بات ہو رہی ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگین کہ ہی واز فزیکلی ڈیڈ.
اینڈ وی ول پرووائڈ ہم ود لائف. تو مراد اس سے فزیکل ڈیتھ اور فزیکل لائف بولیے نہیں ہے، چونکہ جب کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ تو انسانوں کی بات ہو رہی ہے جو چلتے پھرتے انسان ہیں زمین پر، چلتے پھرتے ہیومن بینگ. مگر فرمایا کہ ہم اس چلتے پھرتے انسان کو فَلَنُحْيِيَنَّهُ جب کہا کہ ہم اسے یقیناً زندگی دے دیں گے، زندہ کر دیں گے، تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے کوئی موت ہے. موت ہے تو فرمایا نا کہ ہم اس کو زندہ کر دیں گے. اب زندہ کر دیں گے کا جو لفظ ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک چیز متعین کرتا ہے کہ اس زندگی سے مراد جو بھی زندگی ہے مگر اس سے پہلے خاص قسم کی موت ہے. تو اس موت سے نکال لیں گے اور اس کو زندہ کر دیں گے، اور پھر جو زندگی دیں گے اس کی تعریف کی اللہ رب العزت نے فرمایا حیاتاً طیبتاً، اور جو زندگی دیں گے وہ بڑی مبارک پاک طیب پاکیزہ زندگی ہوگی. اس سے یہ پتہ چلا کہ یہاں دونوں آیات میں جو بات ہو رہی ہے فزیکلی ڈیڈ ہونے کی بات نہیں ہو رہی کہ کوئی جسمانی طور پر مردہ تھا، جیسے میت ہوتی ہیں، ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں، قبر میں ہوتی ہیں، وہ بات نہیں ہو رہی. اور نہ ہی جو فزیکل لائف ہوتی ہے نہ اس زندگی کے جسمانی زندگی کے ملنے کی بات ہو رہی ہے. تو موت بھی ادر دین فزیکل ڈیتھ ہے، کوئی اور موت ہے، اور حیات بھی ادر دین فزیکل لائف ہے، لائف بھی ڈیفرنٹ ہے. تو موت بھی اسپریچول ڈیتھ ہے، لائف بھی اسپریچول لائف ہے. تو وہ ڈیتھ آف ہارٹ ہے اور یہ لائف آف ہارٹ ہے. یعنی موت بھی دل کی موت تھی اور ہم اسے مبارک طیب زندگی دے دیں گے تو زندگی بھی دل کی زندگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زندگی اب ملی ہے اس سے پہلے بھی جسمانی طور پہ تو وہ زندہ ہی تھا مگر دل مردہ تھا. تو پتہ چلا کہ ہم سب جو بیٹھے ہوئے ہیں اور چلتے پھرتے ہیں تو دل زندہ ہے تو زندگی ہے، دل زندہ ہے تو سرکولیشن آف بلڈ ہو رہی ہے نا، اور پورے جسم کو خون مل رہا ہے، بلڈ جا رہا ہے، آکسیجن جا رہی ہے، اور پورے جسم کے اندر زندگی کی علامات اور سائنز آف لائف ہیں. تو سائنز آف لائف تبھی ہے نا کہ ہارٹ آپ کا الائیو ہے، زندہ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جس شے کو ہم زندگی سمجھتے ہیں اللہ کے ہاں صرف وہ زندگی نہیں ہے، کچھ اور زندگی بھی ہے جو ہمارے فہم اور سمجھ اور مشاہدے میں نہیں آتی. یعنی دل زندہ ہو کر بھی مردہ ہے. فزیکلی وہ کام کر رہا ہے، وہ ہارٹ جو پمپ کرتا ہے، جو بلڈ فراہم کرنا ہے، وہ اس اینگل سے زندہ ہے اور اس نے جسم کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے. مگر ان قرآنی آیات کی روشنی میں اللہ کی نگاہ میں وہ مردہ ہے. اور یہ جو فرمایا کہ وہ مردہ تھا فَأَحْيَيْنَاهُ، اب ہم نے اس کو زندگی عطا کر دی. اور اسی انعام کی آیت میں فرمایا کہ وہ جو مردہ تھا وہ اندھیروں میں تھا. اب مردہ کو، موت کو ڈارکنس کے ساتھ جوڑا ہے، اندھیرے کے ساتھ. جو مردہ تھا اس کا مطلب ہے محروم نور تھا، نور اور روشنی سے محروم تھا، اندھیروں میں تھا. اور جس کو فرمایا کہ ہم نے زندہ کر دیا اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ وہ روشنی میں آ گیا، اندھیرے سے نکل آیا. اور اس کی زندگی کا اور اونچا رینک بیان کیا اور فرمایا کہ پھر یمشی بہی فی الناس، اور پھر ایسا بھی زندگی کئی لوگوں کو دل کی اتنی بڑی دیتا ہے کہ وہ خود ہی زندہ نہیں ہو جاتے بلکہ اوروں کو بھی زندہ کرتے ہیں. یعنی وہ نور لے کر لوگوں میں چلتا ہے. یہ سورہ انعام کی آیت کریمہ ہے کہ اسی نور کے ساتھ لوگوں میں چلتا ہے اور نور بانٹتا ہے. اب یہاں بائی دی وے ایک بات اور کر دوں، بڑی امپورٹنٹ ہے. قیامت کے دن کا ذکر تو موجود ہے، اب یہ دنیا کے اندر بھی یہ ذکر آ گیا
قیامت کے دن آئے گا کہ مومنوں کو نور ملے گا، اور جب مومن چلیں گے قیامت کے دن تو ان کے دائیں اور آگے ان کا نور چل رہا ہوگا۔ تو قیامت کے دن اور آج زندگی کا فرق یہ ہے کہ قیامت کے دن کچھ چیزیں ننگی آنکھوں کو، ان آنکھوں کو نظر آئیں گی۔ جو چیز قیامت کے دن نظر آنے لگ جائے گی، دنیا کا اور قیامت کا فرق یہ ہے کہ دنیا میں وہ نظر نہیں آتی۔ آخرت میں جو چیز دنیا میں نظر نہیں آتی، آخرت میں وہ، بولیے، اللہ تعالیٰ آنکھیں بدل دیتا ہے، آنکھ بدل دیتا ہے۔ تو جو آنکھیں دنیا میں جس چیز کو نہیں دیکھ سکتی تھیں، قیامت کے دن آخرت میں وہ بندے کی آنکھیں وہ چیزیں دیکھنے والی ہو جائیں۔ اب اس نکتے کو سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کے ایمان کو بھی تازگی نصیب ہو اور مفہوم بھی سمجھ میں آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں طور پر، رب ارنی انظر الیک، باری تعالیٰ مجھے اپنا آپ دکھا دے تو میں تیری طرف دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ یہاں ایک ادب بھی ہے، معلوم نہیں یہ بات پہلے میں نے کہی ہوگی مگر آپ نے سنی ہے یا نہیں میرے کسی خطاب میں۔ جو اگلی بات انظر کا نہیں فرمایا کہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ اب دو چیزوں کو کمپیئر کریں، کوئی کہے محبوب کو اور محبوب بھی محبوب حقیقی ہو کہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو جب کہے کہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے تیرے حسن کا احاطہ کرنا چاہتا ہوں، تجھے پورا دیکھنا چاہتا ہوں، جتنا جوبن تیرے حسن و جمال کا ہے، تیری شان کو کمپلیٹلی کمپریہنسولی دیکھنا چاہتا ہوں۔ انظروں کا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، یہ نہیں عرض کیا۔ فرمایا انظر الیک، باری تعالیٰ مجھے اپنا آپ دکھا، خود کہا اپنا آپ دکھا، رہ گیا میں تیری، تاکہ تیری طرف دیکھوں۔ اور جب کہتے ہیں کہ تیری طرف دیکھنا چاہتا ہوں، تیری طرف، تو اس کا مطلب ہے تو نظر، تیرا حسن تو میں نہیں دیکھ سکتا مگر تیری طرف ہی دیکھ لوں گا۔ یہ ادب ہے، یہ مقام ادب ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ جب انظر الیک کہہ دیا، اس میں احاطہ کا گمان نہیں رہتا، تیری طرف دیکھنا چاہتا ہوں۔ بڑا اونچا مقام ادب ہے۔ ایک شعر ہے، یہ احتیاط تمنا یہ احترام جنوں، یہ احتیاط تمنا کہ دیکھ میرے محبوب میں تمنا بھی کر رہا ہوں، اور تمنا میں یعنی آرزو میں، ڈیزائر بھی پیش کر رہا ہوں، مگر اس کے اندر احتیاط کتنی کیئر کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ تو میری تمنا میں احتیاط کتنی ہے، اور میرے جنون کا یہ احترام تمنا یہ احتیاط جنوں، کہ میری تمنا میں تیرا احترام کتنا ہے اور جنون میں احتیاط کتنی۔ حالانکہ جنون جو ہوتا ہے اس کی تو تعریف ہی یہ ہے کہ اس کو احتیاط ہی نہیں ہوتی۔ جنون تو جنون ہوتا ہے کہ تیرا ذکر کروں اور تیرا نام نہ لوں، کہ میرے جنون اور میرے عشق کی احتیاط دیکھ کہ ذکر تیرا ہی کر رہا ہوں مگر تیرا نام نہیں لے رہا۔ آپ سمجھ گئے نا؟ کوئی کسی کا نام لے کے کہے نام فلاں کی یہ بات ہے، یہ اور بات ہے، اور کوئی اس کا نام نہ لے کہے ان کی یہ بات ہے، اس میں ادب زیادہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا انظروں کا نہیں کہ تجھے دیکھ لوں، فرمایا انظر الیک، تیری طرف دیکھ لوں۔ اب وہ اللہ کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں، اس پر بھی دنیا ہے نا، دنیا، اور موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کو جواب آیا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا مجھے۔ تو دنیا میں موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر نہیں دیکھ سکتا، اور قیامت کے دن اور جنت میں ہر مومن دیکھ سکے گا۔ جنت میں جب مومن جائیں گے تو حدیث پاک میں مومنین بیٹھے ہوں گے اور اولیاء صالحین مومنین بیٹھے ہوں گے، اچانک اوپر سے آواز آئے گی السلام علیکم، سارے اولیاء صالحین اور مومن اوپر نظر اٹھائیں گے، نور چپکے گا کہ کس نے سلام کیا ہے، حیران ہوں گے کون ہے، تو اللہ پاک فرمائیں گے میں تمہارا رب ہوں۔
تو میں نے چاہا کہ تم آئے ہو تمہیں ویلکم کر لوں. پھر وہ لوگ دیکھیں گے تو حدیث پاک میں لفظ ہے ینظرون الی وہو ینظر الیہم. پھر وہ اس کو تکنے لگ جائیں گے اور اللہ ان کو دیکھنے لگ جائے گا. تو آپ نے دیکھا آخرت میں اللہ کو دیکھیں گے. یہ ایمان ہے, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ قیامت کے دن اور جنت میں مومنین اللہ کو دیکھیں گے. تو آخرت میں جو آنکھیں اللہ پاک دے گا وہ دیکھیں گی, وہی اولیاء اور وہی مومن ہیں دنیا میں وہ نہیں دیکھ سکتے. آپ یہ نکتہ سمجھ گئے نا. اب اس کو مثال, وہ تو بڑی اونچی بات ہے, جب اللہ کو دیکھ لیں گی تو مومن کا اپنے نور کو دیکھنا کیا مشکل ہے. قیامت کے دن نور نظر آئے گا مومنوں کا آگے پیچھے. تو نور ان کا دنیا میں بھی تھا مگر آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. اب کتنے لوگ ایسی دنیا میں ہیں جو نور میں رہتے ہیں, جن کے اندر نور ہے, جن کے آگے پیچھے ان کا نور چلتا ہے, مگر آنکھیں دیکھنے والوں کی اس نور کو دیکھ نہیں سکتی. یعنی دنیا میں آنکھوں کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی کہ وہ اس نور کو دیکھ سکیں. تو قیامت کے دن نور دیکھیں گے اور منافق ان سے کہیں گے کہ تھوڑا سا اپنے نور کا حصہ ہمیں بھی دے دیں, ہم اندھیرے میں ہیں ہمیں بھی دے دیں. وہ کہیں گی نہیں, واپس دنیا میں چلے جاؤ, فَالْتَمِسُوا نُورًا, یہ نور ہم وہاں سے لے کے آئے ہیں. تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ نور وہاں سے نہیں ملا ان کو, یہ وہی نور ہے جو ان کے پاس دنیا میں ہوتا تھا. یہ وہی نور ہے جو اللہ والوں کے پاس دنیا میں ہوتا تھا مگر دکھائی نہیں دیکھا تھا. ان کو جواب ملے گا واپس دنیا میں جاؤ اور وہاں جا کے نور تلاش کرو, یہ نور ہم وہیں سے لائے ہیں. فرق اتنا ہے, اس وقت لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا تھا اور اب قیامت کا دن ہے, اب منافق بھی دیکھ رہے ہیں, اب دکھائی دینے لگ گیا. تو اللہ پاک وہ پردہ اٹھا دے گا. اسی طرح یہ جو نور ہے اس نور کو زندگی کی حیات کہا ہے, یعنی حیات قلبی کہا ہے. اسی طرح پھر فرمایا سورہ الانفال میں, الانفال سورہ نمبر 8 ہے, 8 اور ورس نمبر 24, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ایمان والو, جب تمہیں رسول پکاریں, اللہ پکارے یا اللہ کا رسول بلائے, تو جس حال میں جو کچھ کر رہے ہو, حتیٰ کہ حدیث پاک کے ساتھ تفسیر کر لیں تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو رسول پاک بلا لیں تو نماز بھی چھوڑ کے حضور کے پاس چلے جایا کرو, بلائیں لبیک کر کے جاؤ. کیوں؟ لما یحییکم, کہ جب رسول بلاتا ہے تمہیں تو وہ اس چیز کی طرف بلاتا ہے جو چیز تمہیں زندگی دے گی. اب زندگی تو ہے تبھی تو نماز پڑھ رہے تھے وہ صحابی, زندگی تو ہے تبھی تو ان کو بلایا جا رہا ہے نا, مردے کو تو کوئی نہیں بلاتا, تو زندہ تو ہیں. تو یہ بتا رہا ہوں کہ فزیکل لائف ہے مگر فزیکل لائف کے باوجود دے اسٹل نیڈ سم ادر کائنڈ آف لائف, ان کو ایک اور زندگی کی ضرورت ہے which they don't possess. تو فرمایا جب اللہ کے رسول تمہیں بلاتے ہیں جس جاؤ, چونکہ وہ تمہیں جس طرح بلائیں گے اس سے تمہیں حیات ملے گی, زندگی ملے گی. ان تمام آیات سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ فزیکل لائف کے باوجود اسپریچول ڈیتھ ہوتی ہے, ہارٹ ڈیڈ ہوتا ہے, اور پھر اللہ پاک اپنے نور کے ذریعے زندگی عطا کرتا ہے. اب یہ جو بات ہے کہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہوتے ہیں, اب اس کو تھوڑا الٹ کر لیں, عکس اس معنی کا اطلاق ہوگا تو جس طرح کئی لوگ زندہ ہو کر بھی مردہ ہوتے ہیں, قرآن سے ثابت ہو گیا نا, اس طرح اس کو مفہوم مخالف کہتے ہیں. مفہوم مخالف سے ثابت ہوا. اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو وفات پا کر بھی زندہ رہتے ہیں, وہ ڈیتھ کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں. کیوں؟ یہ جو فزیکل لائف اور فزیکل ڈیتھ ہے یہ اسپریچول لائف اور ڈیتھ پر کوئی امپیکٹ نہیں رکھتی. جس طرح جسم کی ظاہری زندگی کے باوجود دل مردہ ہے, روحانی موت ہے, اس طرح جسمانی موت ہو جانے سے بھی
اس کی روحانی حیات پر فرق نہیں پڑے گا. خواہ وہ زمین پہ چل پھر رہا ہو بندہ، چلتا ہو تب بھی مردہ ہے، خواہ قبر میں لیٹا ہو تو ایسا اللہ کا بندہ ہے تب زندہ ہے. تو یہ جو موت اور حیات جس کا ذکر ان آیات کریمہ میں ہو رہا ہے وہ روحانی موت اور حیات ہے. یہاں تک میں نے اتنا نقطہ سمجھایا، یہ ذہن نشین ہو گئی بات. اب یہاں ایک عرفاء کی ایک بات ہے بڑی پیاری، اولیاء اور عارفین کہتے ہیں، جب یہ بات آپ سمجھ گئے وہ کہتے ہیں فمن ماتت نفسہ بعدت عنہ دنیاہ ومن مات قلبہ بعد عنہ مولاہ. جس کا جسم مر جائے، جس شخص کا جسم مر جائے یعنی باڈیلی ڈیتھ ہو جائے، جسم مر جائے، دنیا اس سے دور ہو جاتی. کیا؟ بعدت عنہ دنیا ہو، اس کی ساری دنیا، یعنی آپ قبر میں ڈال آتے ہیں نا تو بیٹے بھی دور ہو جاتے ہیں، بیوی بچے بھی دور ہو جاتے ہیں، شوہر بھی دور ہو جاتے ہیں، اعزا اقارب دور ہو جاتے ہیں، پیارے دور ہو جاتے ہیں، اپنے پرائے، ساری دنیا. جس کا جسم مر جائے بڑا قریبی سے قریبی بھی اس سے دور ہو جاتا، دنیا دور ہو جاتی. اور فرمایا وَمَن مَاتَ قَلْبُهُ بَعُدَ عَنْهُ مَوْلَاهُ، اور اس کے برعکس جس کا دل مر جائے اس کا مولا اس سے دور ہو جاتا ہے. جسم کی موت ہو جائے، کیا بولیں؟ جسم کی موت ہو جائے، پیچھے تک آخری قطار تک جو بیٹھے ہیں نا سارے توجہ سے بات کو سمجھ، جسم کی موت واقع ہو جائے، جسمانی موت، تو کون دور ہو جاتا ہے؟ ساری دنیا. کیا فرمایا؟ دنیا دور ہو جاتی ہے جسمانی موت پر. اور اگر روحانی موت ہو جائے، دل مر جائے تو اللہ دور ہو جائے. یہ جو اور دل زندہ ہو جائے تو اللہ قریب ہو جاتا ہے. یہ جو دل کی حیات ہے، کیا دل کی زندگی ہے، اس کو معرفت کہتے ہیں. یہ مضمون ہے جو آج کے لیے میں نے چنا. معرفت کا مضمون میں بیان کرنا چاہتا تھا تو یہ اس کی تمہید کی کہ معرفت کیسے. تو دل کا زندہ ہو جانا، اور زندہ کس طرح ہو جانا کہ زندہ کرنے والے کے ساتھ جب دل جڑ جائے. کس کے ساتھ؟ جو زندہ کرنے والا ہے، محیی، وہ اللہ ہے. تو زندہ کرنے والے کے ساتھ جو چیز جڑ جائے وہ بولیے زندہ ہو جاتی. دیکھیے آپ ہر روز دیکھتے ہیں ہاسپٹلز میں اس امر کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک آدمی بالکل قریب مر گئے تو اس کو آکسیجن پہ اور مشین پہ لگا دیتے ہیں جو ساری آرٹیفیشل لائف چلاتی ہے. آپ نے دیکھا ہے نا کبھی ہاسپٹلز میں مشینیں لگا دیتے ہیں، اس کے ہارٹ کو بھی وہ چلا رہی ہیں، اس کے لنگز کو بھی چلا رہی ہیں، برین کو بھی چلا رہی ہیں، ساری لائف مشینوں پر چلی جاتی. اور 10 دن 15 دن مہینہ چلائے رکھتے ہیں. جب تنگ آ جاتے ہیں اور ساری میڈیسنز دے دے کر مریض جب زندہ یا شفا یاب نہیں ہوتا تو پیشنٹ کے لواحقین سے بلا کے پوچھتے ہیں پہ آپ بتاؤ مشینیں ہٹا دیں یا رکھیں، اور کب تک اس پیشنٹ کو مشینوں پر رکھنا ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جس نے یہ زندگی میں کبھی دیکھا یا سنا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. یہ تو معروف چیز ہے نا. وہ پوچھتے ہیں کب تک رکھنا ہے مشینوں پر، ہمیں آپ بتائیں. تو وہ پھر مشینیں اگر ہم ہٹا دیں گے تو بعض اوقات وہ ایکچولی بتا دیتے ہیں کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے، اب مشینوں کے ساتھ آرٹیفیشلی زندگی دے رکھی ہے. تو مشینیں جب لگ جاتی ہیں، جڑ جاتا ہے، تو جتنا عرصہ چلے مشین کی طاقت اتنی ہے، مہینہ زندہ رکھ لے گی، 2 مہینے رکھ لے گی، تو وہ اس کو زندہ رکھتے ہیں. دوران خون کا دوران رہتا ہے، سرکولیشن آف بلڈ، اسی سے زندگی رہتی ہے، سو کالڈ لائف ہے. اور جب مشین سے ہٹ جائے، مشین کو جب ہٹا دیا اس جسم سے تو موت واقع ہو گئی. اب مشین کو ہٹا دیں، مشین کو ایک طرف کر دیں، وہ بندہ ہے اور اس کو اللہ سے جوڑ دیں. تو جب اللہ سے جو بندہ جڑ جاتا ہے اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے. تو اللہ کے ساتھ جڑنے سے دل زندہ رہتا ہے. اور جب جیسے مشین ہٹا دی تو موت ہو گئی، تو جو دل اللہ سے ہٹ گیا وہ مردہ ہو جاتا ہے.
تو ہماری دل کی زندگی اور موت کا سارا انحصار اسی راز، اس کا راز یہ ہے کہ اگر دل اللہ سے جڑا رہا تو زندہ ہو رہا، اور اللہ سے کٹ گیا تو مردہ ہو گیا۔ تو یہ جو حقیقت معرفت ہے، معرفت کی حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ جڑنے سے جس دل کو زندگی مل جائے اس دل کی زندگی کو معرفت کہتے ہیں۔ آپ کے ذہنوں میں کئی بار سوال اٹھے ہوں گے، معرفت کا لفظ بڑا سنا ہوگا ہیں اور تذکرہ سنتے ہوں گے، مگر سوال کئی بار اٹھا ہوگا کہ معرفت ہوتی کیا ہے اور کیسے ہوتی ہے؟ یہ سوال آتا ہے کہ نہیں ذہن میں؟ اب آپ کو آج یہ معلوم ہو گیا کہ معرفت اللہ کے ساتھ دل کے جڑنے کی وجہ سے جو حیات قلبی نصیب ہوتی ہے، جو دل زندہ ہو جاتا ہے، اس حیات قلب کا نام معرفت ہے۔ اور حیات قلب یعنی دل کی زندگی کا نام معرفت، مطلب یہ کہ جو زندہ ہوتا ہے پھر اس کو نظر بھی آتا ہے۔ زندگی کی علامات کیا ہیں؟ دوسرا پرابلم نابینا ہونے کا نہ ہو، بلائنڈنس کا، تو زندہ ہوتا ہے تو ہی کین سی بیکاز ہی از الائیو، ہی کین ہیئر، ہی کین اسپیک، ہی کین ٹچ، ہی کین اسمیل، ہی کین فیل۔ تو زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، بس۔ اور جو مردہ ہے وہ بولیے دیکھتا اور سنتا نہیں ہے۔ اس لیے بندہ جب عارف ہو جاتا ہے، یعنی اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے، تو وہ چیزیں دیکھتا ہے جو مردہ دل لوگ نہیں دیکھتے، اور جس کا دل زندہ ہو جاتا ہے تو وہ باتیں، وہ چیزیں سنتا ہے جو مردہ دل نہیں سنتے، وہ چیزیں فیل کرتا ہے جو مردہ دل فیل نہیں کرتے۔ اس لیے وہ بعض اوقات ایسی باتیں کرتے ہیں جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، چونکہ وہ لوگوں کو نہ سنائی دے رہی ہیں، نہ دکھائی دے رہی ہیں، نہ وہ اسمیل کر رہے ہیں، نہ فیل کر رہے ہیں، چونکہ وہ زندہ نہیں ہیں۔ تو مردے اور زندہ کا فرق ہے نا جی۔ اب ایک مردے کو اگر بولنے کی توفیق اللہ دے دے یا سننے کی توفیق دے دے تو ساتھ ایک زندہ بیٹھا ہو کہے واہ کتنا خوبصورت منظر ہے، مردہ کہے گا کون سا منظر، مجھے تو نہیں نظر آ رہا۔ وہ کہے گا تم مردہ ہو، تمہیں آنکھ نہیں ہے تو نظر کہاں سے آئے؟ وہ کہے گا کیا خوبصورت آواز ہے۔ کوئی حور، الحور العین، کوئی نغمہ گا رہی ہے جنت کا، کیا خوبصورت نغمہ ہے۔ وہ کہے گا کون سا نغمہ، مجھے تو نہیں سنائی دے رہا۔ وہ کہے گا تم مردہ ہو، تمہارے تو کان ہی نہیں، سنائی نہیں دے رہا۔ کیا خوبصورت جنت کے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ کہے گی کون سی خوشبو، تم اسمیل ہی نہیں کر سکتے، بھائی تم مردہ ہو۔ تو مردہ جو ہے اس میں سینسز ہی نہیں ہے، تو وہ بیچارہ کیا بولے گا؟ یہی حالت ایک عارف کی مردوں میں، جب وہ زندہ رہتا چلتا پھرتا تو اس کی یہی اجنبیت ہوتی۔ مردوں کو کچھ نظر نہیں آتا، اس کو نظر آتا ہے۔ مردوں کو سنائی نہیں دیتا، اسے سنائی دیتا ہے۔ مردوں کو سمجھ نہیں آتا، اسے سمجھ آتا ہے۔ تو جو باتیں وہ کرتا ہے وہ مردوں کی سمجھ میں نہیں آتی، چونکہ وہ دل کے مردہ ہیں۔ یہ معرفت ہے، اس کو معرفت کہتے ہیں کہ وہ اسے معرفت ہو گئی، جس کا دل زندہ ہو گیا وہ معرفت ہو گئی۔ اب یہ چیز جان لینے کے بعد یہاں تک آپ کو نقطہ سمجھ میں آ گیا کہ جس کا دل زندہ ہوا اس کو معرفت نصیب ہو گئی۔ اب یہ تو ہے دل کی زندگی۔ اس کے بعد پھر زندہ اور مردہ کے درمیان بھی ایک مرتبہ ہے، اور وہ ہے مریض کا مرتبہ۔ وہ ایک مریض ہوتا تو شمار زندوں میں ہوتا ہے، مگر اس کے کچھ حالات مردے جیسے، کچھ حالات زندہ جیسے۔ وہ مریض ہے۔ تو دل کی بھی یہ کیفیت ہوتی ہے، کچھ دل زندہ ہوتے ہیں، کچھ دل مردہ جو بالکل نور سے محروم ہوتے ہیں، بالکل نور سے محروم ہوتے ہیں۔ وہ کفار ہیں، مشرکین ہیں، اور بہت ہی زیادہ فسق و فجور اور گناہ اور اللہ سے دوری کی مرض میں مبتلا، بہت دنیا پرستی میں، وہ دل مردہ ہو گئے۔ زندہ کی میں نے آپ کو بات سمجھا دی، جو جنہیں دلوں کی زندگی نصیب ہوتی، زندہ ہو کر بھی پھر زندہ سوتے نہیں ہیں نا۔ جو زندہ ہو جاتے ہیں پھر وہ سوتے نہیں، وہ سوئے ہوئے بھی جاگتے ہیں، سوئے ہوئے بھی جاگتے ہیں، اور کئی ایسے ہوتے ہیں وہ جاگتے ہوئے بھی سوتے ہیں۔
اب ان کے درمیان ایک درجہ ہے جس کو کہتے ہیں مریض، تو قلب بھی مریض ہوتے ہیں۔ اب آقا علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی جو صحیح بخاری میں ہے، آپ نے فرمایا کہ ان فی الجسد لمضغۃ، اے لوگو اس جسم کے اندر ایک گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، قلب، دل۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صالح یعنی ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر وہ صالح بن جائے، نیک ہو جائے، اچھا ہو جائے، صحت مند توانا ہو جائے تو سارا جسم توانا ہو جاتا ہے۔ اب جو جسم کی توانائی ہے یہ بھی ظاہری توانائی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر دل نیکی پر، طاعت پر، تقوی پر، نور پر زندہ ہو جائے اور اس کی اصلاح ہو جائے، قائم ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، مطلب ہے پورا جسم طاعت کے اندر آ جاتا ہے، جسم کے اعضاء بھی نافرمان نہیں رہتے، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، دل، سارے جسم کے اعضاء بھی صالح اور نیک ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل جو ہے اس کا فنکشن صرف پمپ کرنا نہیں ہے بلڈ کو، بلکہ وہ پورے جسم کے اعمال اور احوال کو بھی ریگولیٹ کرتا ہے۔ وہ جیسے فزیکلی ریگولیٹر ہے بلڈ کے لیے، اس طرح اسپریچول ریگولیٹر بھی ہے ہارٹ، وہ اسپریچول ریگولیٹر بھی ہے۔ وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے تو پوری زندگی پڑھا ہے تو اس میں تو سارے فنکشن بھی اس طرح کے ہیں، اس میں اسپریچول ریگولیشن کہاں سے آ گئی؟ نہیں، وہ جو قلب ہے، اس دل جو عضلہ، اس دل کے اندر ایک قلب ہوتا ہے، وہ وجود بھی روحانی ہے، وہ روح کا مرکز ہے، ہیڈ کوارٹر ہے جہاں روح جنم لیتی ہے۔ تو فرمایا اگر یہ سنور گیا تو پورا جسم سنور جاتا ہے، اطاعت گزار اور نیک ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر خراب ہو گیا، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تو پورا جسم فساد پذیر ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ تو یعنی جسم بھی گناہ، نافرمانی اور معاصی کی زد میں آ جاتا ہے، گناہ۔ فرمایا الا وہی القلب، فرمایا خبردار جان لو جو پورے جسم کو نیک بھی کر سکتا ہے، بد بھی کر سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی پوری لائف کو نیکی پر چلا دے یا بدی پر لگا دے، وہ سارا کنٹرول جس عضو کے پاس ہے، ریگولیٹر ہے، اس کا نام دل ہے، قلب ہے۔ اب یہاں سے بھی پتہ چلا کس طرح لائف کے سارے حالات دل کے ذریعے متعین ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا لا یستقیم العبد حتی یستقیم قلبہ، کوئی شخص اس وقت تک نیکی پر استقامت نہیں پا سکتا، نیکی پر قائم اور دائم، نیکی کے اوپر اسٹیڈ فاسٹ، نیکی پر فرم، رائچسنس پر، پائٹی پر فرم نہیں ہو سکتا، اس کو اسٹرینگتھ اس کی پائٹی کو نہیں مل سکتی جب تک حتی یستقیم قلبہ، کہ وہ استقامت اس کے دل کو نہ مل جائے۔ تو آپ یہ بات سمجھ گئے کہ سارے معاملات شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ بولیے اونچا، سارے معاملات دل سے شروع ہوتے ہیں۔ دل میں اگر نیکی اور اچھائی اور بھلائی آ جائے تو ساری بھلائی کے راستے کھل جاتے ہیں، اور دل میں بدی اور برائی آ جائے تو ساری برائی کے راستے کھل جاتے ہیں۔ دل میں اندھیرا اور ڈارکنس آ جائے تو پوری لائف مردہ ہو جاتی ہے اور اندھیروں میں ہو جاتی ہے۔ دل میں نور آ جائے تو پوری زندگی کو نور نصیب ہو جاتا ہے۔ دل جو ہے وہ پیوٹل ہے، اس لیے صوفیاء، اولیاء، عرفاء، اللہ والے اور اللہ کے پیغمبر، نبی، مردان حق جتنے بھی آئے، وہ اصلاح کا عمل دل کی اصلاح سے شروع کرتے ہیں۔ دل کی اصلاح ہو تو اس سے خیر کا چشمہ پھوٹتا ہے۔ اب وہ کس طرح چشمہ پھوٹتا ہے، یہ بات بڑی دل، اگر دل زندہ ہو جائے تو چونکہ اللہ کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ جڑنے کے باعث زندہ ہوگا، اور زندہ ہونے کا مطلب ہے اس میں نور آ جائے گا،
اور نور آنے کا مطلب ہے وہ سارا طاعت کے ساتھ اور اللہ کی محبت کے ساتھ معمور ہو جائے گا، بھر جائے گا۔ بعض اولیاء نے اور عرفاء نے کہا، انہوں نے پوچھا اہل معرفت سے، بعض اہل اللہ سے، کہ بڑے عرصے سے کوئی سے نے پوچھا میرے دل کو حضوری نصیب نہیں۔ ہمارے ذہنوں میں کئی سوال ہوتے ہیں نا، کہ نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، یعنی اللہ کو پکارتے ہیں، ندا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت اور اس کی مناجات کا کام کر رہے ہوتے ہیں، مگر دل حاضر نہیں ہوتا۔ بس ایسے دعا ہے تو گزر گئی، عبادت کے کلمات تھے نماز کے گزر گئے، رجوع اللہ تھا گزر گیا، دل حاضر نہیں ہوتا۔ اس کی آپ نے اپنی زندگی میں کئی بار مثال دیکھی ہوگی، دل حاضر ہے یا نہیں اس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے، تھوڑا سا۔ دماغ حاضر ہے یا نہیں اس کی مثال سے سمجھ آ جائے گی۔ کئی بار آپ نے دیکھا ہے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی کنسنٹریشن نہیں ہوتی ان میں، وہ بات سن رہے ہوتے ہیں مگر آپ کہتے ہیں یہ حاضر دماغ نہیں ہے، اس کی کنسنٹریشن نہیں ہے۔ ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ اس بچے کو، اس طالب علم کو کنسنٹریشن کی کمی ہے، وہ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھتے ہیں کتابوں پر، وہ کہتے ہیں مجھے کچھ یاد نہیں ہوتا۔ ہر ایک کا پرابلم میموری کا پرابلم نہیں ہوتا، بعض اوقات بہت سے لوگوں کو کنسنٹریشن کا پرابلم ہوتا، اس کی کنسنٹریشن ہی نہیں ہے۔ کیا پڑھا؟ وہ گھنٹوں بیٹھا رہا، آنکھوں کے آگے الفاظ سطریں صفحے گزرتے رہے، اس کی کنسنٹریشن ہی نہیں، تو وہ پھر آگے جب یاد کیسے ہوگا؟ بعض اوقات آپ گفتگو سنتے ہیں، خطاب، تو بعض پریشانیاں ہوتی ہیں اس کا سبب، بعضوں کی کنسنٹریشن کا یا بعض اوقات لیک آف الرٹنس ہوتی ہے۔ آپ ایک چیز کو دیکھتے ہیں تو غلط پڑ جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں تو پیج نمبر غلط پڑ جاتے ہیں، لفظ کچھ اور لکھا ہوا تھا، صحیح پڑھ رہے ہیں، کچھ اور سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، غلط پڑھ لیا۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یہ کیا میٹر؟ وہ کہتا ہے یہ لیک آف الرٹنس ہے، الرٹ نہیں ہے مائنڈ آپ کا۔ اس کے پھر ریزنز الگ ہوتے ہیں، میڈیکل ریزنز ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو صرف علامات سمجھا رہا ہوں کہ اگر دماغ یعنی مائنڈ الرٹ نہ ہو تو چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں، آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ کنسنٹریشن نہ ہو تو آپ جو پڑھے جا رہے ہیں یا سن رہے ہیں آپ کی سمجھ میں نہیں آتا کیا۔ بعد میں اگر پوچھیں بھی وہ بات یاد ہے میں نے کیا کہی تھی، کہتے ہیں کیا بات؟ وہ اس کے کان سن رہے تھے مگر دماغ اس کا الرٹ نہیں تھا یا کنسنٹریشن نہیں تھی، وہ چیز ہی اتر جاتی۔ اب یہ مثال تو سمجھ میں آ گئی، ایسا تو ہوتا ہے کہ نہیں واقعہ زندگی میں؟ بعض اوقات عارضی پرابلم ہوتا ہے آدمی کو، یاداشت میں عارضی پرابلم ہے، کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے، ذہن تفکرات میں ہے، تو وہ بھی اس پر بھی یہ حالت وارد ہو جاتی ہے۔ تو بعض اوقات پرماننٹ پرابلم ہوتا ہے، اس کی پھر الگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں، ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں، تھیراپیز ہوتی ہیں، پھر جس سے وہ چیزیں، اور اگر کوئی میڈیکل ریزن ہے تو پھر وہ ہوتا ہے، پھر وہ اس کی الرٹنس اور کنسنٹریشن اس کی ریسٹور کرواتے ہیں۔ جس طرح دماغ حاضر نہیں ہوتا اس طرح عبادات میں بہت سو کا دل حاضر نہیں ہوتا۔ اب آپ سمجھ گئے بات کو؟ اب اس مثال سے اچھی طرح سمجھ آ گئی بات کی۔ بندہ عبادت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، مگر دل حاضر نہیں۔ تو کسی نے سوال کیا دل حاضر نہیں پاتا، کیا کروں؟ اب دل حاضر ہونا اس کے بھی دو درجے ہیں۔ پہلا کہ دل حاضر ہو اس چیز میں جو عبادت، جو ذکر، جو طاعت، جو تلاوت آپ کر رہے ہیں، اللہ کی یاد، مناجات، اس میں دل حاضر ہو، یہ ادنا درجہ ہے۔ دل کی حاضری کیا؟ یہ ادنا درجہ ہے، پہلا درجہ ہے۔ تو ہر شخص جو حاضر دماغ ہوتا ہے اسی طرح حاضر قلب، ہر شخص جس کا دل حاضر ہو، ضروری نہیں کہ وہ صاحب حضور قلب بھی ہے۔ دل کا حاضر ہونا اور چیز ہے، اور دل کو حضور نصیب ہونا اس سے اوپر کی چیز ہے۔
اس کو حضور قلبی کہتے ہیں. کیا؟ یعنی دل کی حضوری. دل کی ایک ہے کہ آپ کے ذکر میں، اذکار میں، عبادات میں، طاعت میں، تلاوت میں، نیک کام میں جو کر رہے ہیں تو دل جمی کے ساتھ دل حاضر ہے. دل آپ کے ذکر اور آپ کی طاعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کنیکٹڈ ہے، ڈسکنیکٹڈ نہیں ہے. جو عبادت اور تلاوت کر رہے ہیں اس جگہ سے ڈس اپیئر نہیں ہوا، دل کنیکٹڈ ہے. یہ ہے دل کا حاضر ہونا، جیسے دماغ کا حاضر ہونا. ٹھیک ہے؟ اب اگلی بات کہی، دل کا حاضر ہونا ایک درجہ ہے، اور یہ کئی لوگوں کو نصیب ہو جاتی ہے کہ اس کا دل حاضر ہے، یعنی دل جمی ہو گئی. ظاہری عبادت، عمل، طاعت، تلاوت، ذکر، اذکار، دعا جہاں کر رہا ہے اس کے ساتھ دل اس کا جڑا ہوا، کنیکٹڈ ہے. یہ کنیکشن ہے، یہ ہو گئی حاضری. کچھ لوگ اس سے بلند درجے کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کا دل کا حاضر ہونا وہ ذکر کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ مذکور کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو اس کو حضوری کہتے ہیں. پہلے تھا ذکر کے ساتھ حاضر ہو. کیا؟ اور اب کیا بات بتا رہا ہوں؟ جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو. تو اس کی بارگاہ میں تب حاضر ہوتا ہے دل جو دل اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ اس کے دل کو حضوری حاصل ہے. اس کے دل کو حضوری رسائی ہے. کیا؟ اب اس کو بھی مثال سے سمجھا دوں تاکہ آپ کو اور ایزی ہو جائے. جیسے میں نے دماغ کی مثال دی، بھئی یہ حاضر دماغ نہیں، اور اگر کسی کو الرٹنس مل جائے اور کنسنٹریشن مل جائے تو کیا ہر وہ شخص جس کو دماغی الرٹنس اور کنسنٹریشن مل گئی ہے، کیا اس کو دماغ کی رسائی بھی مل جائے گی کہ جو بات سمجھائی جا رہی ہے اس کی ڈیپتھ تک اس کے سارے راز بھی سمجھ جائے گا، پا جائے گا؟ کیا یہ انٹلیکچوئل کیپیسٹی بھی مل جائے گی؟ نہیں. ابھی تو الرٹ ہوا ہے، بقایا تو کیپیسٹی ہے، کتنا اس کو پاتا ہے اور کتنا نہیں پاتا. تو پہلا درجہ کہ جو غیر حاضر تھا دماغ، وہ کم سے کم حاضر ہو گیا. اب حاضر ہو جانے کے بعد کتنا سمجھتا ہے، کتنی رسائی پاتا ہے اور کتنی نہیں پاتا، یہ پھر اس کا اپنا، اب سمجھ گیا، نصیب ہے. اسی طرح دل کا حال ہے. جو غیر حاضر تھا وہ حاضر ہو گیا، وہ حاضر ہو گیا. اور اب اس سے آگے حاضر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ رسائی بھی پا گیا. جس کا ذکر ہو رہا تھا، جو مذکور تھا، جس بارگاہ میں کی یاد ہو رہی تھی، کہ اس بارگاہ میں بھی پہنچ گیا. تو اس مجلس میں حاضر ہونے کا مطلب نہیں کہ وہاں بھی پہنچ گیا، وہ رسائی ہے، اس کو حضوری کہتے ہیں. تو اب کسی نے کہا کہ وہ بات بیان کی کہ میرا دل حضوری نہیں پاتا. حاضری کی بات نہیں کی. کیا؟ حاضری کی بات، حضوری نہیں پاتا، اس بارگاہ میں نہیں جاتا میرا دل، وہاں اس بارگاہ میں دل کو غائب پاتا ہوں. پوچھا کہ کب میرا دل وہاں پہنچے گا کہ میں دل کو پاؤں اللہ کی بارگاہ میں؟ کب ایسا ہوگا؟ فرمایا اذا نازل فیہ الحق، جب تمہارے دل میں حق، تمہارے دل میں اللہ ٹھکانہ کر لے گا، جب تمہارے دل میں اللہ آئے گا، اللہ اترے گا، تب تم اس کی بارگاہ میں دل کی حضوری پاؤ گے. تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کب اترے گا میرے دل میں؟ اللہ کا نزول، کیا میرے دل میں اللہ کا نزول کب ہوگا؟ اللہ کب میرے دل میں آئے گا؟ تو جواب دی اذا ارتحل عنہ ما دون الحق، فرمایا جب اس کے غیروں کو دل سے نکال دو گے. جب غیر چلے جائیں گے تو وہ آ جائے گا. وہ غیروں کے ہوتے ہوئے اس دل میں نہیں آتا. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اور غیر کون ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ کو پسند نہیں ہے. تو دل میں اس کی محبت اور شہوت اور رغبت بھی پڑی ہوئی ہو اور چاہیں کہ اس میں اللہ بھی آ جائے تو اللہ کی غیرت اسے گوارا نہیں کرتی. وہ کہتا ہے بھئی تم نے ان کو دل میں سجایا ہوا ہے تو اسی سے دل لگا لو. فرمایا اذا ارتحل عنہ ما دون الحق، جب اس کے غیر نکل جائیں گے تب وہ آ جائے گا.
ہر تمنا، یہ خلاصہ ہے اس کلام کا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. واہ واہ واہ. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جب اس کے غیر چلے جاتے ہیں دل سے اور دل نیا خانہ بن جاتا ہے، خلوت کدہ بن جاتا ہے، اس میں کوئی اور غیر نہیں رہتا اور دل خالی ہو جاتا ہے، اس وقت وہ جلوہ گر ہو جاتا ہے. اور جب، اب میں آپ کو وہی معرفت کی طرف لا رہا تھا کہ جب وہ دل خالی ہو گیا غیر سے تب وہ جلوہ گر ہوا، اور جب وہ جلوہ گر ہوا تو دل زندہ ہو گیا، اور جو زندہ ہو گیا، کامل زندہ ہو گیا، وہ اس کے حضور رہنے لگ گیا، وہ اس کے حضور رہنے لگ گیا. پھر ایسے لوگوں کی تعریف یہ کی گئی ہے، ایسے لوگوں کی کہ ان کے جسم فرش پہ رہتے ہیں اور ان کے دل عرش پہ رہتے ہیں. اب یہ جملہ آپ نے پہلے بھی کئی بار سنا ہوگا مگر معنی آج سمجھ میں آیا نا، کہ کیسے جسم تو فرش پہ ہی چلتے ہیں زمین پر، اور دل عرش میں رہتے ہیں کہ دل نہا خانہ بن جاتا ہے، خلوت کدہ بن جاتا ہے، اس میں اللہ پاک جلوہ گر ہو جاتا ہے. اور جس میں اللہ جلوہ کر لے وہی عرش ہے، جس میں اللہ کا جلوہ ہو جائے وہ عرش ہو جاتا ہے. تو یہ ہے معرفت کا معنی، اور معرفت ہے دل کا زندہ ہو جانا، اور زندہ ہو جانے کا مطلب ہے اس دل میں اللہ، دل کا اللہ سے جڑ جانا اور دل کا خلوت کدہ بن جانا اور اللہ کا اس دل میں جلوہ گر ہو جانا. یہ ایک ترتیب ہے، ایک پروسیس ہے. یہ جو دل کا سفر ہے، دل کا معاملہ ہے، اس کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا. اب وہ طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں. اس مقام تک دل کو پہنچانے کے لیے 10 درجے ہیں، سٹیپس ہیں. کتنے سٹیپس ہیں دل کے اندر؟ یعنی جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے یا اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یا دنیا پرستی کا کوئی عمل کرتا ہے یا کوئی ناپسندیدہ فعل کرتا ہے، تو یاد رکھ لیں جب آدمی کوئی ڈیڈ اور کوئی ایکشن جب پرفارم کرتا ہے تو اسٹریٹ اوے فعل وجود میں نہیں آتا. ایسا نہیں ہوتا کہ اسٹریٹ اوے یہ ایک ایکٹ ہے which appeared in your life. اس کے پیچھے ایک سٹوری ہوتی ہے، سٹیپس ہوتے ہیں. جب آپ کوئی کام کرتے ہیں، you perform any act, so behind that act there are 10 stages جس سے وہ فعل، وہ ایکشن گزر کے آتا ہے، through those 10 stages گزر کے آتا ہے. سب سے پہلا الخاطر کہتے ہیں اس کو. کیا؟ خاطر. آپ کہتے ہیں میں اس کو خاطر میں نہیں لاتا، لفظ بولتے ہیں نا اردو پنجابی میں، خاطر میں نہیں لاتا. تو خاطر ایک ایسا ایک ویو ہے، یا ایک جگنو کی، جس طرح جگنو کبھی چمکتا اور بجھ جاتی ہے اس کی شعاع، بس ایک ایسی ہلکی سی ایک جھلک ہے. آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں، کوئی خواہش کرتے ہیں، کسی پہ نگاہ ڈالتے ہیں، کسی کا شوق کرتے ہیں، اور لوگوں کو کوئی معاملہ دیکھتے ہیں، کوئی طلب پیدا ہوتی ہے، کوئی میٹر دنیا میں رہتے ہوئے، تو ایک خیال ہوتا ہے جو گزرتا ہے آپ کے دل سے. آپ بات کو سمجھ گئے؟ جسٹ ایک ویو کی طرح یا ویو سے بھی کم، ایک ہلکی سی کرن کی طرح ایک خیال ہوتا ہے جو گزر جاتا ہے جسٹ ونس. جو خیال ایک بار گزرے اس کو خاطر کہتے ہیں. جمے نہیں، جمتا نہیں. کیا؟ ابھی جمع نہیں ہے، وہ گزر گیا، اس کو خاطر کہتے ہیں. اور اسی سے عربی اور اردو میں خطرہ کا لفظ بھی ہے. خطرہ ایک فیئر ہوتا ہے نا، اور وہ فیئر ابھی کوئی اس کی ایگزسٹنس نہیں ہے، ابھی اس کی کوئی اپیئرنس نہیں ہے، بس ایک خوف سا ہے، ایک خوف کا ایک ہلکا سا ایک موہوم سا خیال ہے جس کو آپ خطرہ کہتے ہیں.
کہ مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے. اب کوئی پکڑ لے کو دکھاؤ کیا ہے تو آپ بیان نہیں کر سکتے، بس ایک خیال ہے جو گزرتا ہے. خطرہ بھی اسی سے بنا ہے، یہ خاطر ہے قلب کی. تو برائی کا، ایک برائی کو ذہن میں رکھ لینا، گناہ کا کام ہے. اس گناہ سے پہلے گناہ کا سفر خاطر سے شروع ہوتا ہے. کبھی کوئی خیال گزر گیا، اس کا علاج نہیں کرتے. ہم کبھی نوٹس نہیں لیتے یہ جو خیال گزرا، ہم ایسے جھٹک دیتے ہیں، کبھی نوٹس نہیں لیتے اس کا کہ یہ کیوں گزرا، اس نے آپ کا دل و دماغ کیوں چنا. کوئی کمزوری تو اس نے پائی نا، کوئی جگہ انٹر ہونے کی تو پائی نا. آپ سمجھ گئے نا، کوئی جگہ، کوئی ونڈو تو اوپن اس کو ملی نا کہ وہ گزر گیا. اگر مکمل طور پہ بند ہوتا اور محفوظ ہوتا تو وہ گزر نہ سکتا. تو کچھ چیز اس کو کھلی ملی ہے. تو خاطر جب وجود میں آتا ہے، خاطر پہلا درجہ، اس کا مطلب ہے کہ اس سے اس کو کوئی جگہ، کوئی راستہ ملا ہے. اس مرحلے پر علاج ہونا چاہیے تھا. میں آپ کو پورا بتا رہا ہوں کہ دل مردہ کیسے ہوتے ہیں اور موت سے نکل کے زندہ دل تک کیسے سفر طے ہوتا ہے، کب جا کے وہ مرحلہ آتا ہے. ہم اس مرحلے پر کوئی اقدام اس کی حفاظت کا نہیں کرتے، علاج نہیں کرتے. یہ جو ڈاکٹرز بولتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ سے یا میڈیسن بہتر ہے کیئر، واٹ ڈو یو سے؟ پریونشن از بیٹر دین کیور. وہ پریونشن کی جگہ تھی کہ وہ خیال کیوں گزرا، اس وقت پریونٹ نہیں کیا. تو جب پریونٹ نہیں کیا تو خاطر سمجھتا ہے، یعنی وہ جو گزرا وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مطلب ہے یہ ادھر میرا دوبارہ بھی آنے کا سکوپ ہے. بندہ اتنا ویجیلنٹ نہیں ہے، اتنا ویجیلنٹ. یہ بیٹے آپ کے لیے بڑی ڈائریکٹ، ہر ایک کے لیے زندگی کے لیے موضوع ہے. یہ بندہ ویجیلنٹ نہیں ہے، اتنا سمجھدار اور اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ پریونٹ کرے. تو اس کا مطلب ہے میں ایک بار اور بھی جا کے دیکھتا ہوں. یہ جو ایک بار اور جا کے دیکھتا ہوں اور ایک بار گزر گیا، یہ جو اٹیک کرتا ہے آپ کا دشمن، اس کو خاطر کہتے ہیں. اگر اس کو نہ روکا تو اس کے بعد اگلا مرحلہ حدیث النفس. اگلا مرحلہ حدیث النفس. چونکہ نہیں روکا تو پھر وہ جب گزرتا ہے تو کوئی بندہ گزر جائے، کیچڑ ہو، گیلی زمین ہو، گزر جائے، وہ تو چلا گیا، تو پاؤں کے نشان چھوڑ جاتا ہے یا نہیں؟ جو گزرتا ہے گیلی زمین ہو، کیچڑ ہو، تو نشان چھوڑ جاتا ہے یا نہیں؟ اور اب گیلی زمین کو بھی چھوڑ دیں، چور آ جائے اور آپ کے گھر تالا کھولے، چکر لگائے، تو لوگ فنگر پرنٹس دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ تو اب تو دنیا بڑی ایڈوانس ہو گئی نا. تو فنگر پرنٹس کیا ہیں؟ وہ آج کے گزر گیا مگر پرنٹس چھوڑ گیا. تو پرنٹس کو دیکھ کر لوگ پھر آگے چور تک پہنچتے ہیں. وہ جو پرنٹس چھوڑ گیا تو وہ ایک تھوڑا سا امپیکٹ رکھتے ہیں. تو جو نفس ہے انسان کا، وہ جو گزر گیا تھا خیال، تو کبھی کبھی اس کا خیال کرتا ہے. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی؟ وہ جو ایک بار آیا تھا، گزر گیا، کسی گناہ کا خیال، کسی خرابی کا خیال، اور اس کے اندر کوئی چھپی ہوئی رغبت ہوگی، کوئی چھپی ہوئی لذت ہوگی، کوئی چھپی ہوئی شہوت ہوگی، کوئی چھپی ہوئی چیز ہوگی، اٹریکٹ کرنے والی اٹریکشن ہوگی. وہ گزر گیا، پرنٹ چھوڑ گیا. وہ جو پرنٹ ہے، جو نفس ہے، وہ اس پرنٹ کا خیال کرتا ہے، اس کو بار بار دیکھتا ہے اور اس کی بات کرتا ہے کہ یہ کیا تھا خیال، یہ کیا نقش چھوڑ گیا. تو نفس اس میں تھوڑا سا، اس کے خیال میں، اس کی یاد میں، اس کے ذکر میں، یا تھوڑا سا میموریز میں وہ اس کا نقش آتا ہے. وہ جو چیز میموریز میں پرنٹ چھوڑ جاتا ہے، اس کو حدیث و نفس کہتے ہیں کہ نفس میں اس کا پھر خیال آتا ہے، اس خیال کا خیال آتا ہے، یعنی اس خیال کے گزرنے کا خیال آتا ہے. کیا؟
وہ جو گزرا تھا خیال جسٹ فار اے سنگل مومنٹ، اس مومنٹ کا خیال آتا ہے. اب اگر پلٹ کر آپ کو اگر تو بالکل خیال اس کے بعد آیا ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں پریونشن ہو گئی، پریونشن ہو گئی. اور اگر وہ تو گزر گیا لیکن اب اس کی صدا سنائی دے رہی ہے اور اس کا خیال آ رہا ہے، اس گزرے ہوئے کا خیال آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے پریونشن نہیں ہوئی، نفس اس کے خیال میں کچھ تھوڑا سا لگ گیا ہے، نقص تھوڑا سا انوالو ہو گیا ہے اس کے خیال میں. اس کو حدیث نفس کہتے ہیں. اور اگر یہ عمل چلتا رہے تو وہ پھر دوبارہ آتا ہے، وہ خیال پھر وہ دیکھتا ہے پریونٹ نہیں ہوا، کھڑکی بند نہیں کی، دروازہ بند نہیں کیا، تو پھر گزر کے دیکھ لوں، ایک آدھ پھار پھر گزرتا ہے. اس لیے کہ پہلے تو نفس انوالو بھی نہیں تھا، اب تو نفس اس کو ہلکا ہلکا خیال بھی کرتا ہے اس کا، تو وہ پھر تیسری بار پھر گزرتا ہے، پھر گزرتا ہے. اور جب گزرتا ہے تو اب اس کا خیال بن جاتا ہے، اس کا خیال آنے لگتا ہے. پہلے گزر گیا تھا، پھر اس گزرے ہوئے کا خیال آیا تھا، اب اٹ سیلف آپ کے ذہن میں، من میں، دل میں خیال بن گیا ہے. اب وہ آف اینڈ آن یعنی تھوڑا سا فریکوینٹلی اب وہ چیز آتی ہے آپ کی، اس کو کہتے ہیں مرتبہ ہم، الہم، یعنی وہ آپ کو خیال بن گیا. پہلے فقط گزرا تھا، پھر اس کی یاداشت آتی رہی، پھر اس خیال نے تھوڑی سی جگہ بنا لی. تو وہ خیال جب کہتے ہیں نا مجھے یہ خیال آ رہا ہے، تو خیال کی جو ڈیوریشن ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، جو رہنے لگے تھوڑا تھوڑا اس کو خیال کہتے ہیں. جب آیا تھا گزر گیا تھا، سٹے نہیں کیا تھا اس نے، تو وہ خاطر تھا. اب وہ تھوڑا سا سٹے کرنے لگے اور نفس میں تھوڑی سی جگہ بن جائے، اس کو تھوڑے سے سٹے کی، تو اس کو الہم کہتے ہیں، جس کو اردو میں ہم خیال کا لفظ دیتے ہیں، وہ الہم. یہ راستہ نکالتا ہے. گناہ، برائی، معصیت، نافرمانی اور شہوتیں اور اس کی لذتیں دنیا کی اس طرح انٹر ہوتی ہیں جو آگے الٹیمیٹلی دل کو موت کی طرف لے جاتی ہیں. تو ابھی 3 میں نے جو ہے نا سٹیجز آپ کی بیان کی، تو 10 سٹیجز مکمل کروں گا انشاءاللہ. اس مضمون کو کل پھر جو سیشن ہوگا شروع کریں گے. اب آپ یہاں تک خیال میں رکھیں کہ پہلے خیال گزرا تھا، پھر خیال کی یاد آئی، اب وہ خیال بن گیا. کیا؟ پہلے کوئی خیال گزرا تھا، پھر خیال کی یاد آئی، اور پھر وہ خیال بن گیا. تھوڑا سا خیال آ گیا ذہن میں اور تھوڑی سی جگہ پا کے بیٹھ گیا. ہم تو پہلا الخاطر تھا، دوسرا حدیث النفس تھا، تیسرا الہم تھا. انشاءاللہ کل پھر آگے اس خیال سے آگے چلیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.